نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ یہ رکوع دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک دعوت ہے نوع انسانی کو اور ایک دعوت ہے اہل ایمان کو۔ نوع انسانی کو جو دعوت ہے کہ لاؤ ایمان اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا آیا ہے، اور آخرت کے اوپر جو یہ مان لے تو پھر اس کے لیے عمل کی دعوت ہے۔ ایک خاص قسم کا جہاں اس وقت جو روایتی شرک تھا اس سے بات کا آغاز کیا گیا، اور اس کو ایک ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک جو شرک رہے گا اور رہتا بھی ہے اس کی طرف جو ہے پھر رہنمائی کی گئی کہ جیسے کہ ایک انسان ہوتا ہے جو کمزور پرسنالٹی ہو یا سپلٹ پرسنالٹی ہو، تو اس کی ترجیحات معین نہیں ہوتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کا کوئی موقف، کوئی نصب العین، کوئی گول واضح نہیں ہوتا، جدھر کوئی چیز دیکھی ادھر کو چل پڑا۔ اور ایک ہے کمپوز پرسنالٹی، اس کا ایک موقف بڑا کلیئر ہوتا ہے، باقی چیزیں مل گئی تو مل گئی، ٹھیک ہے، نہیں ملی تو نہیں ملی، کوئی اسے کھانے کا کوئی اور چیزوں کا اتنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو کچھ آ گیا وہ اپنا ایک اس کا مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، اس کی طرف وہ انسان چل پڑتا ہے۔ یہاں جس چیز کو واضح کیا گیا وہ یہ تھا کہ اگر مطلوب و مقصود کی حیثیت سے صرف اللہ کی ذات ہے تو باقی چیزیں اگر دنیا میں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کیا ان دنیا کی چیزوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی؟ صرف اس فرق کے ساتھ رہنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں آپ کس کاسٹ پر میٹ کر رہے ہیں، کس کاسٹ پر حاصل کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ اللہ کے احکامات کی قربانی دے کر ہو رہی ہیں تو یہ پھر مقصود و مطلوب اللہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے حکم کی کاسٹ پر نہیں ہے تو کسی نے حرام نہیں کیے، ان چیزوں کو انجوائے کریں، میں ملتی ہیں جو لے لیں۔ اسی کو قرآن حکیم نے اسی بات کو اور کئی مقامات پر ایک اور انداز میں بیان کیا، یریدون وجہہ، یہ چاہتے کیا ہیں اللہ کی، اس کا چہرہ، یعنی کیا، اس کی رضا چاہتے ہیں، یہ اس کی رضا کے جویا ہے۔ تو یہ قرآن میں آتا ہے، بھئی ان کو کھانا کیوں کھلا رہے ہو قیدیوں کو؟ قرآن نے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا لوگوں نے، ان نیک لوگوں نے، یریدون وجہہ، ہم کس لیے ان کو کھلا رہے؟ ہمیں نہ ان سے شکریہ چاہیے اور نہ کوئی بدلہ چاہیے، ہمیں تو چاہیے اس کی رضا۔ تو اگر یہ مطلوب کام تو انسان دن میں سینکڑوں کرتا ہے، ساری زندگی میں شاید کاؤنٹ کرنے بھی ممکن نہ ہو، لیکن اصل ٹارگٹ یہ انسان کا رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے جو وہ کر رہا ہے، باقی چیزیں ٹھیک ہے، جو حاصل ہو رہا ہے حاصل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو صوفیاء ہیں ان کے حلقے میں یہ بڑی بات واضح ہوتی ہے کہ محبوب کے درجے میں کوئی شے اور نہ آئے۔ اسی وجہ سے وہ ایک واقعہ یا ایک حقائق یا سمجھانے کو ایک بات ہے کہ جو حضرت رابعہ بصریہ سے روایت کی جاتی ہے کہ وہ ایک دن جب وہ نکلی ہیں اپنے حجرے سے تو ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا، ایک ہاتھ میں مشل تھی، اور کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لوٹے کو لے کر میں چاہ رہی ہوں کہ دوزخ کی آگ بجھا دوں اور اس سے میں جنت کو آگ لگا دوں، کہ لوگ صرف اللہ کو چاہیں اس کے اللہ کے ہونے کی حیثیت سے۔
رب کو رب مان کر چاہیں. تو یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے. ان چیزوں کو بھی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کو بالکل کروڈ فارم میں نہ لیا کریں. ان کی حیثیت ایک علامتی یا سمبولیکل حیثیت ہوتی ہے. اب کوئی انسان یہ اعتراض آپ میں سے شروع کر دے کہ یہ کون سی خاتون تھی جو اللہ کی جنت جلانے جا رہی تھی، یا یہ دوزخ کا یہ کرنے جا رہی تھی، ستیہ ناس بجھانے جا، تو یہ اس فارم میں نہیں ہوتی بلکہ سمبولیکل فارم میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور ہوتی ہیں تاکہ اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے. اور بالکل اگر یہ چیز واضح ہو تو پھر انسان جو ہے نا بالکل ایک خاص انداز میں چلتا ہے اور پھر باقی چیزوں کو اس پرائرٹیز کے ساتھ نہیں دیکھتا جس طرح اللہ کی رضا اور اس کے محبت کو دیکھتا ہے. اچھا، یہ غلطی ہمارے ہاں جو 20ویں صدی میں عیائی تحریکیں اٹھی ہیں دنیا بھر میں، آپ کو معلوم ہے کہ 20ویں صدی اگر دیکھیں تو پورے عالم اسلام کے اندر عیائی تحریکیں اٹھی ہیں. اگر وہ میں ایک ایک کا نام گنانا شروع کروں تو شاید وہ اقصائے مغرب سے لے کر مشرق تک جو ہے وہ ایک سے ایک ہوں گی. لیبیا میں جو تھی وہ سید محمد سنوسی کی تحریک، لبنان سوڈان میں مہدی سوڈانی، لبنان میں عباد الرحمن، اور اسی طرح ترکی میں نورسی تحریک، یہ ساری جو آئی ہیں. اسی طرح مصر میں اخوان المسلمین، ملیشیا انڈونیشیا میں وہ جو ہے سوکارنو کی تحریک، پھر بر عظیم پاک و ہند میں تبلیغی جماعت، یہ جماعت اسلامی، یہ سارے ایک وقت میں یہ وہ جو ہیں کہ جو احیائی تحریکیں ہیں کہ جو اسلام کے نفاذ کے لیے اور تگودو کے لیے اٹھی. لیکن ان میں سے بھی اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اگر ان تحریکوں میں سے بھی کسی کے نصب العین دین کا نفاذ یا قائم کرنا تھا تو وہاں بھی ٹھوکر لگی ہے. بات سمجھ لیں کہ یہ ادھر ادھر کیوں ہو جاتا ہے آدمی، کہ نصب العین کے درجے میں اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہ ہو. اگر نصب العین کے درجے میں بھی آپ رکھ لیں گے کہ دین کا نفاذ کرنا ہے تو پھر آدمی جب نہیں ہوتا تو بائی ہک اینڈ کروک کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ غلط کر جاتا ہے. کہ اس کا ہدف کیا بنا لیتا ہے، میں نے دین کو لے کر ہی آنا ہے. تو پھر جب یہ ہدف کے درجے میں آ جائے گا تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا. وہ کوئی امیر المومنین بننے کی کوشش کرے گا، کوئی بغاوت برپا کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی اور میتھڈ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے دھاندلی کروائے، چاہے الیکشن میں کروائے، چاہے کو جو ہے وہ فوج کے اندر لائے، دوسرا لائے. تو یہ دیکھ لے بات کہ نصب العین کے درجے میں صرف اللہ کی رضا ہو، اور جب اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پر کرنا ہے. تو یہ گمراہی بھی پھر تحریکوں کے اندر آئی ہے جس کی وجہ سے عالم اسلام کو بہت سارے خمیازے پھر بھگتنے پڑے. اس کو ایسے بھی سمجھ لیں، بالکل انفرادی سطح پر آپ سمجھیں تو یہ بات آ جائے گی کہ ایک ہندو پوجتا لکشمی دیوی کو. کیوں پوجتا ہے؟ دولت کے لیے. اس دیوی کے ذریعے مجھے دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، اس سے عزت ہو، ترقی ہو، جو بھی ہے. ہم میں سے اکثر نے کیا کیا، میں بتوں کو نہیں مانتا نہ پوجتا، دیوی دیوتاؤں کو. اس دیوی کو راستے سے ہٹا دیا، ڈائریکٹ اس چیز کی پوجا شروع کر دی، پیسے کی. ڈائریکٹ آدمی پیسے کا پجاری بن گیا، بیچ میں دیوی کو نہیں پوجا، دیوی کو ہٹا دیا. واحد آدمی ہے لیکن پوجا کس کی ہو رہی ہے؟ پیسے کی، روپے کی. اب حدیث سے وہ بات سمجھ لیں کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ وہ آدمی جو بندہ ہے کس کا، جس کو اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں، پیسے دا پتر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مالک نہیں کہا، بات غور کر لیں. یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس اتنے پیسے، اتنا مالک ہے. حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وہ عثمان بن عفان ہے، وہ حضرت وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. تو وہ سارے تو ہیں کہ آپ پیسے تھے ان کے پاس. لیکن ہلاک کس کو کہا؟ کہ جو ڈائریکٹ پجاری ہے ان پیسوں کا، اس کے لیے وہ کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہے. اس کا ہدف اور نصب العین کیا ہے؟
پیسہ ہے، وہ بیچ میں لکشمی دیوی ہے یا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو مطلوب اصلی اور مقصود اصلی صرف کون ہو؟ اللہ کے ساتھ۔ تو یہ تو گویا پہلے ہمارے وہ جو ایمان باللہ کا تقاضا ہے وہ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے یوں رکھ دیا۔ اب ایمان بالرسالت کے اوپر بھی ہم گفتگو تو اگرچہ کر چکے تھے کہ یہ دو کڑیاں ہیں، ایک رسول ملک اور ایک رسول بشر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی رسول چنے اور انسانوں میں سے بھی 1,24,000 پیغمبر چنے، اور تیسری کڑی جب رسالت کا دروازہ نبوت کا بند کیا ہے تو اس امت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے تیسری کڑی کے ساتھ اس کو لنک کر دیا۔ یہ ایک رسالت کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی۔ البتہ اس کو نئی ڈائمنشن میں یوں دیکھ لیں کہ اس کو اگر ہم پچھلی گفتگو میں تو رسالت اگر مضامین جو ہے آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ یہ تھا کہ رسولوں کا مقصد کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت کے حوالے سے چونکہ آپ کے چہرے سپاٹ نظر آ رہے ہیں تو مجھے پھر اس میں پھر 2-4 پوائنٹس ان کرنے پڑیں گے کہ سورہ نساء میں کہا گیا تھا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے۔ وہ میں نے مثال دی تھی کہ دنیا میں ایک قانون اس سے لا علمی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، جبکہ ماں کے آگے ایکسکیوز ہے، ماں مان لیتی ہے۔ تو اللہ جو سب سے بڑھ کر ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا ہے وہ اس ایکسکیوز کو ختم کر دینا چاہتا ہے کہ کوئی آدمی یہ آ کر نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا یا مجھے پتہ تھا تو میں مجبور تھا۔ تو دوسرا کام وہ مجبوری والا بھی رسولوں نے آ کر ختم کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتمام و کمال اس کو دنیا سے ختم کیا، یعنی ایک نظام قائم کر کے رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرا مقصد جو رسولوں کا بیان ہوا سورہ حدید میں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کیوں یہ سارا ہم نے ارسال رسول کا جو سلسلہ ہوا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے بڑے واضح معجزات دے کر، کتابیں دے کر، اور یہ میزان دے کر، جس کو میزان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر میزان یہ عدل کا سمبل ہے، اس لیے وہ آپ کو معلوم ہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو اس کے وہ ترازو لگا ہوتا ہے، میزان لگی ہوتی ہے، اس کو نظام عدل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اسی کے لیے الفاظ دین حق کے استعمال کیے گئے کہ یہ پورا نظام عدل ہے۔ تو بہرحال کہا گیا کہ اس لیے کیا تاکہ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے مابین عدل قائم ہو جائے، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں مجبور تھا۔ تو یہ دونوں عذر دنیا سے رسولوں نے ختم کیے۔ تو یہ والا معاملہ جو تھا یہ یعنی پچھلی گفتگو میں ہمارا تھا۔ اب اس آج کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اس کو اگر پچھلی آیت کے ساتھ جوڑے، اب یہ تو علیحدہ سے ہر آیت اپنی جگہ خود مکتفی ہے اس کا ترجمہ تشریح، لیکن جب سیاق و سباق کے حوالے سے جوڑیں تو وہ ایک اور ہی ڈائمنشن دیتی ہے، ایک اور ہی مفہوم دیتی ہے۔ اگر ہم شرک کے حوالے سے پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے مطلوب و مقصود کا، اس حوالے سے اگر اس کو جوڑیں تو رسولوں کے ضمن میں ایک بڑی گمراہی یہ رہی ہے، اور ان الہامی مذاہب میں اور رسولوں کی امتوں میں رہی ہے کہ اگر ہم عمل چھوڑ دیں اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ شفاعت باطلہ، اس کا تصور لگ گیا رسولوں کے ساتھ۔ ایک ہے شفاعت حقہ، وہ آپ بھی دعا کرتے ہیں بلکہ سارے فرشتے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، وہ یہ شفاعت حق ہے۔ کیا آپ نہیں دعا کرتے نماز میں اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے؟ یہ کیا دعا کہ یہ سفارش ہی ہے نا، وہ سارے فرشتے بھی سفارش کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرے گا۔ لیکن اس سے کوئی یہ مراد لے لے کہ میں کام کوئی نہ کروں اور ایسے ہی نکل جاؤں محض اس بنیاد کے اوپر، تو یہ ایک تصور جو تھا رسولوں کی ذات کے ساتھ جو ہے امتوں میں گمراہی کی صورت میں اس شرک کے حوالے سے یہ آیا ہے۔ اور وہ میں نعتیں پڑھ لوں، میں درود شریف پڑھ لوں، میں باقی سارا کچھ کر لوں لیکن عمل نہ کروں۔ یہی وجہ۔ اچھا، دوسرا اپنی ذاتی اعتبار سے کیا چیز جڑ جاتی ہے انسان کی کہ انسان کے اندر جو جذبات ہیں، جو موٹیوز ہیں، محبت کے ہوں اور چیز کے ہوں، تاکہ وہ جذبہ انسان کو غلط رخ پر نہ ڈال دے۔
جیسے قرآن نے مثال دی نا کہ یہ انہوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے کہا کہ انہوں نے رہبانیت کی بدعت نبتدعوہا، انہوں نے وہ خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر یہ لاد لیا بوجھ، اور پھر اس کی رعایت بھی نہ کر سکے۔ ہماری طرف سے تو تھی نہیں، جیسے ہے نا آپ نفلی روزہ رکھ لیں، خود رکھ رہے ہیں تو پھر برقرار نہ رکھ سکیں تو پھر توڑیں تو پھر اس کا ارجانہ تو دینا پڑے گا نا، اللہ نے تو نہیں کہا تھا، تو انہوں نے خود سے اختیار کر لی رہبانیت کی بدعت اور پھر رعایت بھی نہ کر سکے۔ تو حد اعتدال میں رہنے کے لیے، کیونکہ جذبے انسان کے پاس ہے، دونوں طرح کے جذبے ہیں، تو تاکہ وہ جذبہ کسی غلط سمت میں نہ مڑ جائے، اس کے لیے رسولوں کو رول ماڈل کے طور پر انسانوں کے سامنے رکھا کہ اگر میری طرف آنا ہے، مجھ سے محبت ہے، تو تمہارے لیے راستہ یہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک تیسری بات بھی ہے، وہ ذرا تھوڑی فلسفیانہ اور علمی قسم کی ہے کہ اس رسولوں کے ایمان بالرسالت کے ضمن میں یہ فرشتوں کا انکار رہا ہے دنیا میں۔ ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے مانگا، جیسے میں نے کہا کہ یہ اصل میں بت پرستی بھی ایمان بالملائکہ کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ وحدت ادیان کا تصور اس حد تک تو جائز ہے کہ یہ سارے مذاہب ایک ہی ہیں، ان کی سورس ایک ہی رہی ہے، بعد میں یہ خرابی پیدا ہوئی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے تو کوئی خرابی پیدا نہیں کی، انہوں نے نیک بات کی، صحیح بات کی، اللہ کی ہدایت کے مطابق کی۔ بعد میں جو لیڈر اٹھے ہیں تو انہوں نے خواہشوں کے زیر اثر پھر لوگوں کو جب غلط رخ پہ ڈال دیا، غلط راستوں پر ڈال دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی آئی۔ تو اس فرشتوں کے ضمن میں بھی ایک یہ گمراہی پھر رہی ہے، اور وہ یہ رہی ہے کہ ایمان بالملائکہ کو ضروری نہیں سمجھا گیا۔ اس کا انکار ماضی قریب میں ہو یا ماضی بعید میں ہو، دونوں طرح سے ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی بالکل ماضی بعید میں چلے جائیں تو جو بڑے بڑے فلاسفہ گزر کا آپ کہہ لیں کہ یورپ بڑا یعنی ان سے متاثر بھی ہے اور متعارف بھی ہے، اور ان کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ یعنی ابن سینا ہوں، فارابی ہوں، وہ یعقوب گندی ہوں، ان سب کے ہاں ایمان بالملائکہ کا معاملہ ڈسٹرب اور گڑبڑ ہے، وہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں وحی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایک فوارے کے مانند پھوٹتی ہے، جیسے چشمہ زمین سے خود پھوٹتا ہے، ایسے کوئی فرشتہ نہیں لایا پیغام اللہ کی طرف سے۔ جیسے انسان کے اندر ایک نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے، ایسے اور رسول ایک بڑے نیک انسان ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سے یہ خیر کا ایک فوارہ نکلتا ہے اور وہ یہ تعلیمات پھیلاتے ہوتے تھے۔ تو اس حوالے سے بڑی کلیئر کٹ آیت جو ہے اس انداز میں جو ہے اس رکوع میں بیان ہوئی ہے، یہ انداز قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول۔ اور میں نے کہا فرشتوں میں سے رسول نہیں چنا، پوری ٹیم چنی، جس پہرے داری کے اندر جو وہ آپ کہہ لیں کہ روٹ لگتا ہے، وہ پچھلی دفعہ میں نے وضاحت کی تھی کہ جیسے روٹ لگتا ہے نا، روڈ پہ کوئی صدر صاحب گزرے اور امریکہ کا صدر آ جائے تو جو روٹ کی سختی ہوگی کہ گھر سے نہیں نکل سکتا، وہ بات تھی کہ جو سورہ ہے، بلکہ وہ میں آیات پڑھ دیتا ہوں آپ کو، سورہ جن 28 سے 29ویں پارے میں مختصر ذرا جلدی سے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ سورہ جو ہے وہ جن کا آغاز ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہہ دیجئے ان سے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف کہ جس کو سنا جنوں کی ایک نفری نے، ایک جماعت نے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو ہم نے سنا ایک قرآن بڑا ہی دل کو لبھانے والا، ایک عجیب، یادی الی الرشد، جو ہدایت دیتا ہے بھلائی کی، نیکی کی، فآمنا بہی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے ایک ہی بار سنا اور ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، اونچی ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا،
اور اس نے کسی کو اپنی بیوی نہیں بنایا نہ اولاد بنایا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيُّنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا اور وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اور وہ یہ کہتے تھے کہ صفیُّنا وہ جو ہم کا بڑا بیوقوف ہے, ہمارا جو بڑا بیوقوف ہے, علی اللہ شططا اس نے اللہ کے اوپر ایسے ہی کوئی یہ بات باندھی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے, کوئی اس کی بیوی ہے. یہ ہمارا جو بیوقوف تھا اس نے اللہ کے بارے میں ایسی یہ بیوقوفانہ باتیں ہم سے کی تھی. وَأَنَّنَا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور ہمارا خیال یہ تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ انسانوں میں سے یا جنوں میں سے کوئی اللہ کے بارے میں اتنی جھوٹی بات کرے. ہمارا نہیں خیال تھا, گمان تھا کہ کوئی انسان یا جن اتنی بڑی جرت کر سکتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بات کرے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ اور یہ کہ انسانوں میں سے جو بندے تھے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ جب وہ پناہ مانگتے تھے جنوں مردوں کی, یعنی جنوں کی پناہ میں مانگتے تھے, تو وہ کیا ہوا فَزَادُوهُمْ رَهَقًا تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا کہ یہ عجیب اشرف المخلوقات ہے, اللہ نے اس کو سب سے عظیم بنایا ہے, یہ ہمارے سامنے آ کے گھٹنے ٹیکتے ہیں, یہ کہتے ہیں ساڈا علاج کر دو. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وادی میں پناہ دیتا. تو جنوں کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا کہ یہ وہ عظیم مخلوق ہے جو ہم سے ڈرتی ہے اور ہماری مدد کی محتاج ہے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اور انہوں نے کہا کہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا كَمَا ظَنَنْتُمْ جیسا کہ گمان کیا تم نے أن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا کہ اللہ تعالیٰ تو اب کسی کو نہیں اٹھائے گا. اب اس آیت میں دونوں گمان موجود ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھائے گا یا اللہ کسی کو نبی نہیں اب اور اٹھائے گا, یہ دونوں باتیں. لیکن دوسری بات کی طرف زیادہ امکان ہے. کیوں؟ اب ذرا وہ بات جو میں نے کہی تھی روٹ والی وہ سمجھے, وہ اگلی میں آ رہی کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ, ہمارا تو گمان تھا یہ کہ اللہ کسی کو اب نہیں بھیجے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور یہ کہ ہم نے آسمان میں محسوس کیا جب ٹٹولا آسمان کو. وَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ تو ہم نے پایا اس کو بھرا ہوا حرسن شدیدہ سخت چوکیداری میں. وشہبا اور انگارے یعنی میزائل وہ سارے لگے ہوئے فٹ ہیں سارے. وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے اس میں مقاعد للسمع یعنی اپنے ٹھکانوں میں مورچوں میں سننے کے لیے. عام روٹین میں ہوتا تھا کہ ہم بیٹھ جاتے تھے کہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں, کدھر سے گزر رہے ہیں, کوئی بات کرتے ہوئے گزرتا ہے کرتا ہے تو ہم سن لیتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ اب اگر کسی نے ان میں سے سننا چاہا یجد لہو شہابا رصدا تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک دہکتا ہوا انگارہ, ایک میزائل اس کی طاق میں فٹ ہے کہ اگر کوئی اب ادھر قریب جاتا ہے تو گولی. ایسے ہی ہوتا ہے کچھ کلنٹن وہ کیا کہتے ہیں جو بائیڈن گزر رہا ہو تو کوئی آئے سڑک پہ تو اس وقت فوجی کیا کرے گا, گولی ہی مارے گا نا اس کو, اور روکنے میں سے تو رہا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے زمین والوں کے بارے میں. جب یہ ساری سسٹم ہم نے دیکھا کہ سخت پیرا لگا ہوا ہے, کوئی زمین کی طرف بات جا رہی ہے اور بڑی ہی پوشیدہ ہے جس کی بھنک کسی کو نہ پڑے, تو ہم نے کہا اللہ خیر کرے, پتہ نہیں زمین والوں کے لیے اچھا ارادہ ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے اچھا ارادہ کیا یا بری خبر ہے. کیا پتہ عذاب کی خبر جا رہی ہو نیچے فرشتوں کو کہ تباہ و برباد کر دو, نیچے جو ملک الجبال ہے یا پانی کا ہے یا کچھ ہے, اس کو حکم جا رہا ہو فرشتوں کو. اللہ تعالیٰ بڑے فرشتوں کو وہی کرتا ہے نا, نیچے تو وہ بتاتے ہیں, آرڈر جاری کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے. برحال آگے وہ پورا جنوں کا ہی تذکرہ ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ہم میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں دوسری طرح کے. لیکن یہاں جو بات آ رہی تھی کہ اتنے سخت پیرے کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے.
اب جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا تو دیر نہیں لگائی، فوراً انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ڈیسیژن ہے، یہ کلام اترا ہے اور یہ پیغمبر ہے. انہوں نے دیر نہیں لگائی چونکہ وہ اس حقیقت کو آسمان والی کو پہلے سے سینس کر چکے تھے کہ کوئی بہت بڑی خاص بات ہے. تو وہ روٹ جب پیرا لگتا تھا تو جبرائیل صلی اللہ علیہ السلام کی جو ٹیمیں ہیں وہ قریب نہیں آنے دیتی، جس میں سے پھر جبرائیل علیہ السلام وہ پیغام لے کر آتے ہیں تاکہ بھنک نہ پڑے. تو بہرحال وہ یہ بات تھی کہ رسولوں کے ضمن میں فرشتہ یہ لے کر آتا ہے. اور ایمان بالملائکہ اسی لیے ضروری بھی ہے، ورنہ دیکھیں نا ہمارا اس سے کیا تعلق فرشتے سے. اسی طرح دو جگہ شد و مد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے وہ فرشتے سے ثابت کی گئی ہے. کیوں؟ جیسے حدیث میں ہوتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ فلاں صحابی سے میں نے سنا، اس نے تابعی سے کو بتایا، یا میں نے سنا فلاں سے، فلاں نے سنا فلاں نے تبع تابعین سے، فلاں تبع تابعین نے تابعی سے، اور اس نے صحابی سے سنا، اور پھر وہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے. تو اسی طرح پھر وہ جو اسماء الرجال ہے اور تحقیق ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو سنا تو ملے بھی تھے یا نہیں، ملاقات ہمسر بھی تھے یا نہیں. جیسے ہمارے ہاں بڑا ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو ہمارے تصوف کے ہاں 4 سلاسل ہیں، تو ان میں سے 3 کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، نقشبندیہ کا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو باقی یہ جو سہروردیہ اور قادریہ اور چشتیہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ براہ راست جو ہے یہ ان سے خواجہ حسن بصری سے، اور خواجہ حسن بصری نے سنے لیے ہیں یہ سارا کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر جب ظاہر ہے وہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر آتی ہے بات کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن بصری ملے بھی ہیں یا نہیں. میڈیم کیا تھا؟ ہاں، اور ملاقات بھی ہوئی ہے یا نہیں پتہ چلا، ملاقات بھی پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں. اچھا، پھر اگر ہوئی بھی ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے ہیں تو خواجہ حسن بصری کی عمر ٹوٹل 8 یا 9 برس تھی. تو کیا 8 یا 9 برس میں اگر ملے بھی ہوں، چلے ہمیں نہیں پتہ ملے ہوں کہ نہیں ملے، کوئی ہو سکتا ملے ہوں، ہمارے کوئی تاریخ یا چیزیں نہیں بتا رہی ہیں، کوئی مسٹیک ہو گئی ہو نہ پتہ چل، تو کیا ملے تو 8 برس کی عمر میں وہ سارا نالج گین کر لیا تھا کہ جس سے اتنے بڑے 3 سلاسل چلے؟ بہت بڑا کوشچن بھی آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے سمجھیں کہ یہ ملاقات بھی ضروری تھی، تاکہ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے ملے اور اپنی اصلی ملکوتی شکل میں ملے فرشتے سے. ہم نہیں جانتے وہ کیا شکل تھی، کس طرح سے تھا. ہم تو کوئی جن کا بھی بچہ ہو تو ہمارے ہوش اڑ جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے وہ ثابت کی گئی فرشتوں سے. اور کیا کہاں کہاں کی گئی؟ ایک آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نجم میں جو واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے، تو آپ نے بیان کیا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نیچے اتر رہے تھے پہاڑی سے تو آواز آئی یا محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں. آپ پھر اترنے لگے، پھر آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو ہے وہ دیکھا کوئی نہیں. پھر نیچے اترے تو تیسری مرتبہ آواز، تو آپ نے آسمان کی طرف مڑ کر دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ جبریل امی پورے افق پر پھیلے ہوئے تھے. اب اس کا کیا آتا زبان یا کوئی عقل ہماری فہم تو نہیں کر سکتی. وہ پھر آیا، پھر وہ معاملہ کما تتدلہ، اور پھر وہ کعبہ قوسین، وہ سارا پھر وہ معاملہ ہوا ہے کہ وہ نزدیک آئے اور کتنے آئے. اور ایک مرتبہ جا کر دیکھا ہے اندہا سدرۃ المنتہا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہمارے نبی سے بحث کرتے ہو فرشتے کے بارے میں، اس نے تو انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور 2 مرتبہ دیکھا ہے. اور دوسری مرتبہ کہاں دیکھا؟ اندہا سدرۃ المنتہا، دوسری مرتبہ وہاں دیکھا ہے جبریل کو اپنی اصلی شکل میں معراج پر جب گئے ہیں. تو ایک تیسری مرتبہ بھی ہے، لیکن وہ چونکہ خود الفاظ ایسے آتے ہیں کہ بین النوم والیقظہ،
نہ پوری طرح سے نیند میں تھے نہ پوری طرح سے جاگ رہے تھے، نیم خوابیدگی کی ایک کیفیت میں ملے جب غار حرا میں آئے تو وہ بھی ہے۔ لیکن یہ تو بڑے ہی گویا کہ چل رہے ہیں، پہاڑی سے اتر رہے ہیں، بالکل واضح اس میں کلیئرٹی کے ساتھ۔ جی نہیں، ذکر ایک ہی جگہ ہے، وہاں چیزیں الگ الگ ہیں۔ وہاں اصل میں ذکر ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ دیکھا۔ افتمارون، وہاں جو الفاظ ہے، کیا تم ان سے جھگڑا کرتے ہو؟ انہوں نے تو ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے۔ بہرحال وہ زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو پھر تو اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی، وہ ڈیٹیل میں جائیں گے۔ جو ابن اسحاق وغیرہ نے لکھی ہے کہ یہ تحمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی پہلے کرایا گیا، وہی سے بھی پہلے، یہ فرشتے کا۔ وہ میں اس انداز سے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس سے آپ کو آشکارا ہوگا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی میچورٹی کا اندازہ ہوگا، ان کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا کہ مجھے کوئی نظر آتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا، چھوٹے بچے کبھی کبھی کہہ دیتے کہ ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے نظر آتا ہے، یہ کبھی ستون کے پیچھے، کبھی دروازے میں، کبھی اس طرف دیوار پر کچھ چیز۔ اب ذرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میچورٹی یا ان کی ذرا دیکھیں پختگی، وہ انہیں تسلی دے رہی ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ بڑے دل جمی سے رہیے، پختہ رہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ وہ کہ یہ جو نظر آ رہا ہے کیا کروں، اس کو کیا سمجھوں میں؟ اب ظاہر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے ان کے قریب تھی، کون تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ کس قدر عظیم آدمی ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور شے ہو، بلا ہو۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ ایک سمجھے عمل کیا، ایکسرسائز کروائی میں نہیں کہہ سکتا یا کوئی اور، بلکہ ایک تسلی، معاذ اللہ، یہ کہ ایک تسلی کے لیے ایک جو طریقہ اختیار کیا سمجھنے سمجھانے کے لیے، وہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب نظر آیا تو مجھے بتانا۔ تو جب وہ نظر آیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ نظر آ رہا ہے، وہ سامنے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذرا دوپٹہ اتارا، بال ذرا بکھیرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لیا۔ میاں بیوی کا ایک معاملہ ہوتا ہے، آغوش میں لیا۔ تو جب وہ یوں آغوش میں لیا تو انہوں نے حضور سے پوچھا، آپ نظر آ رہا ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا آپ نظر آئے پھر بتائیے گا۔ تو آغوش میں لیا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم فرشتہ ہے۔ حضرت کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہ خدا کی قسم فرشتہ ہے، حیا کر گیا ہے۔ اگر ہوتا کوئی شیطان یا جن تو وہ پھر انجوائے کرتا ذرا۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا فرشتے کی۔ تو یہ ایک ایمان بالرسالت میں یہ معاملہ رہا ہے گمراہی کا کہ چونکہ یہ کسی ایکسرسائز میں، کسی حواس خمسہ میں یہ چیز نہیں آتی تو لوگوں نے انکار کیا، ماضی بعید میں بھی، اور ماضی قریب میں یہ زیادہ سب سے انکار رہا ہے سر سید احمد خان کے ہاں۔ سر سید احمد خان کے ہاں بھی آپ سمجھیں کہ ان کی ایک ہے مذہبی حیثیت، ایک قومی رہنما کی حیثیت، ایک قومی رہنما کی حیثیت سے ان کی بہت بلند ترین شخصیت ہے، بہت بلند رہنمائی ہے، لیکن انسان ہے کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ نیوٹنین ایرا تھا، ذرا دیکھیں نا دنیا میں سائنس کا دور آیا، ایک نیوٹنین کا ایرا آیا، نیوٹن کی فزکس کا دورہ تھا، اور اس دور میں تو کوئی شے اگر نیوٹن لاز پر پوری نہیں اترتی تھی تو دنیا نہیں مانتی تھی۔ یہ تو آئنسٹائن آئے اور پھر پتہ چلا کہ وہ میٹر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ نیوٹنین ایرا میں تو کیا تھا کہ مادہ کیا ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، نہ کریٹ کیا جا سکتا، نہ تباہ کیا جا سکتا۔ آئنسٹائن ایرا آیا تو وہ تو سبجیکٹ ہی بن گیا، اینیلیشن آف میٹر، انرجی ہے، میٹر تو ہے ہی کچھ نہیں، جس کو بھی توڑے وہ انرجی نکلے گی۔
تو اس ایرا میں وہ ثابت کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے نہیں ہوتے، یہ فورسز آف نیچر ہیں جن کو فرشتے اللہ نے کہہ دیا، اور یہ جن ون بھی نہیں ہوتے، یہ اصل میں جو کہا گیا نا آگ سے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ جو مشتعل مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بات پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، ورنہ وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو یہ معجزات اور ان چیزوں کا جو انکار اس بنیاد پر اس زمانے میں ہوا، اب تو وہ چیزیں اس طرح میٹر نہیں کر رہی، لیکن اس کی بنیاد پر پھر چیزیں آگے بڑھی، اور پھر وہ اسی بنیاد پر یہ حکیم عبداللہ چکڑالوی اور نکیم نور الدین اور بعد میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ پھر پوری وہی چیزیں بیسیں جو آگے بڑھی ہیں، اور مصر میں مفتی محمد عبدہ، رضا رشید وغیرہ، یہ سارے پھر آپ کہہ لیں کہ اسی لائن پر پھر آگے بڑھے۔ اور خاص کر معاملہ پھر پاکستان میں جو ہوا ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس میں بڑا ہنگامہ بھی یہاں ہوا۔ ان کا چونکہ پی ایچ ڈی کا تھیسس یہ تھا، بڑی قابل شخصیت تھی، بڑی اہم شخصیت۔ ان کی کتاب جب اسلام آئی ہے تو وہ گویا کہ پھر تہلکہ مچ گیا یہاں، پھر 1966 میں جب وہ شائع ہوئی ہے پی ایچ ڈی کا ان کا مقالہ، تو پھر وہ ظاہر ملک بھی انہیں چھوڑنا پڑا۔ تو اس میں بھی یہی بات تھی، اور اصل میں وہ سلسلہ وہیں سے چل رہا تھا۔ تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہ فرشتہ کوئی نہیں ہوتا، یہ اصل میں ایک فوارہ ہے جو پھوٹتا ہے اندر سے قلب نبی سے، اور پھر اسی کے ذریعے سے یہ نیک باتیں اور یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں، وہ جو ہے نا ان کا سر سید احمد خان کا شعر بھی کہ جبریل امی کا لایا ہوا کلام مجھے نہیں چاہیے، میں تو مانتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امی نبی خواہم، میں نہیں مانتا، نہ چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ بھی آپ کو ہسٹری کا یا تاریخ میں یہ چیزیں یہ بھی سارے فرق کے ساتھ رہے، یہ ایمان بالرسالت کے ضمن میں یہ چیزیں بھی رہی ہیں۔ اب آ جائیں، یہ تو میں نے پچھلی ساری باتیں دہرا دی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ اس انداز میں نہیں دہرائی، ان میں سے کوئی پیچھے نہیں کی، لیکن مضمون پچھلا نئے انداز میں آ گیا، وہ آپ اپنی جگہ دیکھ لیجئے۔ کیا انہوں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا تھا جس میں جبریل اور میکائیل اور سب فرشتوں کا ذکر ہوا، بات ہوا، اور جب کہا گیا کہ یہ جو کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو مذاق کر رہے تھے کہ جبریل ایسے نام لے؟ دیکھیں وہ جو اس کی تعبیرات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ تو سر سید احمد خان نے چونکہ پورا وہ لکھا ہے، پورا قرآن حکیم اس کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، وہ تفسیر نیچری جو کہلاتی ہے، تو وہ اس میں انہوں نے ساری چیزیں وضاحت کی ہیں کہ کیا ہے، کس طرح سے ہے، تو وہ ہو جاتی ہے وضاحت۔ لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے نا کہ آپ کسی بھی شے کو ٹویسٹ کرنا چاہیں یا کوئی مطلب نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اس کے ساتھ سنت رسول جوڑیں گے تو پھر آپ مطلب ادھر نکالیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ورنہ وہ خود آپ کے دور میں پرویز احمد نے نماز کا مطلب کیا لیا، چوری کے ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا لیا، کہ ایسا نظام برپا کرنا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد یہ تھوڑی ہے کہ چور کے اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹو، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ چاہتے وہ نظام ایسا برپا کر دو کہ چور چوری نہ کر سکے، اس سے مراد یہ ہاتھ کاٹنے ہیں، تشریح یوں کر دی، اس میں کیا ہوتا ہے۔ اور سر سید احمد خان نے بھی کر دی کہ یہ اصل میں دریا میں مد و جزر ہوتا ہے، لہریں اوپر نیچے اٹھتی ہیں، لہر نیچے گئی ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون گزر گیا تو لہر اوپر چڑھ گئی، تو وہ تشریح کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں قرآن حکیم نے ساتھ الفاظ جو کیے وہاں جا کر پتہ چلتا ہے۔ آپ عربی اگر آتی ہو آدمی کو تو وہاں کہ وہاں قرآن نے کہ ایسے پھاڑا کہ 2 دیواریں تھیں، ہاں بالکل پہاڑ میں علیحدہ علیحدہ تھے۔ تو بہرحال یہ اس زمانے کا مسئلہ تھا، آج کا اس طرح رہا نہیں۔ سائنس کی وہ حتمیت اور قطعیت نیوٹن نیرا کی رہی نہیں، نیوٹن لاز تو ہیں چل رہے ہیں لیکن بالکل اس انداز میں وہ نہیں رہے گے، بلکہ وہ میکرو انداز میں تو چل رہے ہیں، مائکرو میں جا کر ان کو ختم کر دیا گیا، خود سائنس نے ختم کر دیا۔
بہرحال آگے چلیے، تیسری چیز ہے ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرہ، یہ ہے لوٹنا، عاد یعود، لوٹ کر وہیں جانا، یعنی اللہ کی طرف جوڑنا، ایمان بالمعاد۔ اسی لیے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایمان بالمعاد۔ ایمان بالمعاد کے بارے میں سمجھ لیں کہ عمل پر سب سے زیادہ مؤثر ہونے والی شے آخرت، آخرت عمل کو مضبوط کرنے والی شے۔ آپ بڑے توحید پرست بھی ہیں، ایمان باللہ والے بھی ہیں، تو دعا مانگیں گے تو آخرت اگر سامنے نہیں ہے تو دنیا ہی مانگیں گے۔ یہ بھی فرق ہے۔ وہ جو قرآن حکیم میں 3 مقامات پر جو ہے وہ 3 جو ہے وہ کیٹیگریز بیان کی گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، نہیں وہ تو خیر پہلی آیت آ گئی، وَمِنَ النَّاسِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور پھر دوسری کہی کہ درمیانی یہ ہے کہ دنیا بھی اور آخرت بھی مانو، اور آخرت میں کہا گیا پھر یہ، بہرحال وہ علیحدہ سے پھر ٹائم ہوا تو اس کا حوالہ آخرت کے مضمون کا پھر اگلی دفعہ بھی ہم ذکر کر لیں گے۔ یہ آخرت کے حوالے سے پہلے آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، یہ تو وہ آ گیا نا وہی کے حوالے سے کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کی نگاہ میں ہے کہ اس نے پیغام کہاں بھیجا ہے، کدھر گیا ہے، اور وہ جو رسالت کا جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے، وہ بھی وہ سن رہا ہے۔ لیکن اگلی آیت میں یہ جو آخر ایمان بالآخرہ ہے، اس میں دیکھ لیں کہ 4 آیات میں سے 2 آیات ایمان باللہ پر، 1 ایمان بالرسالت پر اور 1 ایمان بالآخرہ پر۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ پر زیادہ آیات ہوتی ہیں، قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے، لیکن اس چونکہ سورت کے آغاز میں پورا رکوع ایمان بالآخرہ پر، تو یہاں پھر وہ گویا کم تر درجے میں ذرا بات آ گئی آخرت میں۔ وہ کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ایک سادہ سا مطلب تو یہ ہے کہ پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے، پیچھے کیا ہمیں کیا پتہ، اسے تو پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور جو سامنے ہمیں وہ نظر آ رہا ہے، حقیقت تو خیر اس کی بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور آگے کیا ہے۔ اچھا ایک ذرا مفہوم وسیع کریں گے تو یہ ہے کہ وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور یہ جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، روایات ہیں، رسومات ہیں، یہ کوئی آج ہم نے تھوڑی اختیار کی ہے، یہ آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ جو سینکڑوں برسوں سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم کتنے مجبور تھے، کتنے ان میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے تمہارا مستقبل بھی اسے پتا ہے کہ کیا ہوگا، وہاں وہ ان کی کتنی رعایت دے گا، کس طرح سے دے گا۔ ہم خود کوئی نئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو وہ اور مسئلہ ہے، لیکن ایک ہے کہ آباء و اجداد سے، ماحول سے چیزیں آ رہی ہیں، چلی آ رہی ہیں، تو وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ تھا جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا، کتنا وہ دباؤ تھا، اور اس کے نتیجے مستقبل میں کیا نکلیں گے۔ اور یعلم، وہ جانتا ہے، تو اس جاننے کا مطلب کیا ہے؟ محض معاذ اللہ کوئی تماشا ہے کہ دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے وہ محاسبہ ہے کہ وہ جانتا ہے تو پھر پوچھے گا۔ وہ جو غالب نے کہا ہے کہ ناحق فرشتوں کے لکھے جاتے پہ وہ پکڑے جاتے ہیں، ہم بندہ کوئی ہمارا بھی تھا یا نہیں ہے؟ ہاں، کوئی ہمارا بھی کوئی تھا آدمیوں میں، وہ ایجنسیوں نے رپورٹ کر دی تو بندہ اٹھا لیا، بعد میں پتہ چلا غلط فہمی ہو گئی، دنیا میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس کی ایجنسی ہے، وہ چل رہا ہے۔ تو یہاں وہ کہہ رہا ہے نہیں، وہ خود آئی وٹنس ہے۔ فرشتوں پر تو تم کر سکتے ہو کہ بھئی انہوں نے کیا لکھ دیا، ہو سکتا ہے کسی نے، ایسا تو پاسبل نہیں، لیکن کوئی اعتراض بھی کر دے جی انہوں نے دشمنی کی ہے، ایسے ہی لکھ دیا۔ وہ جو آیت کا حوالہ بھی دیا تھا آپ نے سورہ من کان عدوا لجبریل، تو اسے ہو سکتا ہے کہ یہودی تو کہیں انہوں نے دشمنی کر دی ہے، ہمارے خلاف لکھ دیا ہے، تو وہ تو خود جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف سارے کام جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر کہا گیا ہے کہ آخرت میں، مجھے نہیں لگتا آخرت کے حوالے سے آج ہم کمپلیٹ کر سکیں گے بات، ایک حدیث کے اوپر پھر اکتفا کر لیتے ہیں
کہ کسی بنی آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے قیامت کے دن جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دیتے۔ کیا کیا ہے جی ان میں؟ یہ تو سب کو پتا ہے نا، کیا کیا ہے؟ عمر کہاں لگائی اور عمر میں جوانی کہاں لگائی؟ جوانی میں ذرا زور ہوتا ہے نا، بچہ بھی کمزور اور بوڑھا بھی کمزور، تو جوانی کہاں لگاتے رہے؟ کس کی خدمت کرتے رہے ہو؟ اب ریٹائرمنٹ کے بعد تو ہمارے پاس آ گئے ہو، یہ جوانی میں کیا کرتے رہے ہو؟ کس کی اطاعت کرتے رہے ہو؟ غیر اللہ کی، یا وہ نظام اس کو سرو کرتے رہے ہو کہ جو ہماری بغاوت پر مبنی تھا؟ ذرا سوچے نا، گئی گزری حکومت ہو جیسے ہماری حکومت ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں دنیا میں، IMF کی بھی مقروض، دنیا میں بھی مجبور، اس میں بھی کوئی بادشاہ اپنے خلاف کوئی رٹ جسے وہ کہتے ہیں برداشت کرتا ہے؟ کسی اور کو بادشاہ یا حکمران یا کسی اپنی رٹ کو چیلنج ہونے دیتا ہے؟ اتنی مجبوری ہے۔ اور وہ جو قوی اور العزیز بادشاہ ہے، اس کی رٹ کو کوئی چیلنج کرے اور کہے کہ انا ربکم الاعلی الیس لی ملک مصر، میں سب سے بڑا رب ہوں اور ملک مصر میرا، تو وہ کیوں برداشت کر رہا ہے؟ وہ اس کی حکومت کو ملیا میٹ نہ کر دے، پیس کے نہ رکھ دے، اس کے بعد کوئی فوجوں کی کمی، طاقت کی کمی، کچھ بھی نہ ہو تو کیوں نہیں کرتا؟ کہ یہ آزمائش ہے اس کے ماننے والوں کے لیے۔ مجھے وہ ایک لطیفہ سا یاد آ رہا ہے، ہندوؤں میں 2 بھائی تھے، ایک ذرا بتوں کا بڑا پجاری تھا، اس نے اپنی مورتی شورتی رکھی ہوئی تھی اور اس کو بڑا چڑھاوے چڑھاتا، پوجتا شوجتا اس کو، تو بڑا بھائی کوئی نہیں مانتا تھا، وہ آتے جاتے اس کا مذاق اڑاتا۔ تو ایک دن وہ دیوتا صاحب خواب میں آیا، اس نے کہا دیکھ اپنے بڑے بھائی کو سمجھا لے، یہ گستاخیاں بند کر دے۔ اس نے بڑے بھائی کو سمجھایا بجھایا تو اس نے اور ذرا گستاخی کی، پہلے تو کوئی وہ مذاق شاق اڑاتا تھا، اب اس نے ذرا تھوڑا اور بدتمیزی کی۔ تو پھر دیوتا صاحب خواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی تجھے کیا کہا تھا، اس کو روک۔ اس نے پھر ٹرائی ماری، اس نے اور گستاخی کی، اب تو وہ جاتے اسے کوئی لات اور ٹھڈا بھی مار دیا۔ اب وہ دیوتا صاحب خواب میں اس نے کہا ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس نے کہا حضور میں تو آپ کا ماننے والا ہوں، چاہنے والا ہوں، آپ کی دن رات پوجا کرتا ہوں، انہوں تسی کچھ نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہو تینوں تباہ و برباد کر دیں گا۔ تو جو وہ دیوتا جی تھے انہوں نے کہا اس سے ہمارا کیا کام، وہ تو ہمیں مانتا ہی نہیں، ماننے والا کون ہے؟ تو ہے، تو اس سے ہمارا کیا سروکار۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ آزمائش کرتا ہے ان بندوں کی کہ کون ہے جو فرعون کے ساتھ ہے اور کون ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہے، یہ آزمائش۔ ورنہ اس کے لیے کیا مشکل ہے، آنن فانن ملیا میٹ کر کے رکھ دے۔ امتحان اور آزمائش، اور اس میں بھی اصل شے جوانی کی۔ اور پھر دوسری بات، تیسری بات کیا تھی؟ عمر پوری کہاں لگائی، پھر جوانی کہاں لگائی جب کچھ کرنے کے دن تھے۔ مال کہاں بچ گیا؟ مال کہاں سے کمایا؟ ہاں مال کہاں سے کمایا، بات پھر ہو گئی۔ غیر اللہ کی خدمت کر کے کمایا ہے، طاغوت کی خدمت کر کے کمایا، آسائشیں وہاں سے لے کر حاصل کی، ہماری نافرمانیاں کر کے کی ہیں اس نظام کے ساتھ۔ بات تو وہی آ جائے گی۔ چلے نہیں تھی سمجھ اور بات،
وہ تو انسان کو آخری لمحے میں بھی آ جائے تو وہ بخشنے والا ہے، سمجھ آ جائے تو۔ اب دوسرا رویہ کیا ہے، اس پر ہم فخر کریں کہ میں اس نظام میں، انگریز کی حکومت میں ڈی سی تھا، میں اے سی تھا، میں جرنل تھا، میں بریگیڈیئر تھا، میں فلاں تھا، اس پر فخر ہو انسان کو، اس کے نظام کی خدمت کر کے انسان کو، کہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں وہاں اس نظام میں اس عہدے پر تھا اور اتنے بڑے پیمانے پر میں نے اس نظام کی خدمت کی، اور یہ آسائشیں میں نے اس کی خدمت کر کے حاصل کی۔ تو مال کہاں سے کمایا؟ سوچے نا انسان پھر کہاں سے کمایا، کس قاصد پہ کمایا ہے، سمجھ آنے کے بعد پھر کیا کیا ہے۔ اور پھر اگر کما بھی لیا ہے تو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہو، چاہے حلال ہی کیوں نہیں کمایا۔ اور علم، 500 سوال یہی تھا نا، علم پر۔ پہلی بات تو علم حاصل ہی نہیں کیا، ہم نے کہا کہ فرض ہے، باقی پی ایچ ڈیاں کر لیں، یہ نہیں کیا۔ اور اگر کر لیا تو کیا سنا، کیا عمل کیا؟ کہ قرآن کیا سن کر خاموش بیٹھا رہے گا وہاں پہ آخرت میں؟ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، سرکاری وٹنس کی حیثیت سے آئے گا، رسول ہی گواہی نہیں دیں گے، یہ قرآن بھی آ کر گواہی دے گا۔ کہ اس نے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کے حرام کیے ہوئی شے کو حرام نہیں سمجھا، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اگر یہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو پھر اس پر عمل بھی کریں۔ ایک ہے مجبوری کی بات تھی، دوسری بات آ گئی، مجبوری میں آدمی حرام بھی کھا لیتا ہے، لیکن اس پر کبھی زندگی میں ناز نہیں کرتا۔ تو اب اگر مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پچھلی گناہوں کو توبہ کے ساتھ انسان آتا ہے تو ساری کی ساری معاف کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے، لیکن آئندہ کا طرز عمل درست ہو۔ یہ 5 چیزیں ہم پڑھتے تو ہیں، ذرا اپلائی کیا کریں اوپر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ 5 باتیں جو ہے وہ پوچھے گا، تو ذرا اپلائی کریں نا اس کو ذرا پریکٹیکل شیپ میں نیچے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوف آخرت اور چیز تب پیدا ہوتی ہے، تب انسان درست راستے پر رہتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کوئی نہیں، یہ انسان سرکشی اور طغیانی پر آ ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کا یہ یقین نہیں ہوتا کہ کوئی پکڑ ہے یا کچھ کیا۔ بہرحال اس کے اوپر ابھی آخرت کے اوپر جھنجھوڑنے والی گفتگو ہماری ابھی جاری رہے گی، تاکہ ہمارے عمل درست رہے۔ سن کر